حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما تھے تو جبریل امین وحی لے کر آئے اور یہی صورت اور اس میں پھر بہت بڑی بشارت سنائی گئی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ اس کے کئی ترجمے ہیں، ایک ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، دین اور دنیا کی جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، ہم نے وہ سب بھلائیاں آپ کے دامن میں بسا دی ہیں۔ اور فرمایا دنیا کے اندر بھی جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں آپ کے توسط سے ہم نے آپ کی امت کو عطا کر دی ہیں۔ کیوں جی عطا کی یا نہیں کی؟ پہلے دور کے بادشاہوں کو وہ نعمتیں حاصل نہیں تھیں جو آج کے ایک عام انسان کو حاصل ہے۔ پہلے دور میں تیز سے تیز رفتار سواری کیا تھی؟ گھوڑا۔ تو اب کو چڑھتا ہے گھوڑے پہ ہے؟ پہلے دور کے بادشاہوں نے جہاز کہاں دیکھے تھے؟ کہاں دیکھے تھے جناب؟ انہوں نے آج کل کی یہ سواریاں، یہ فراٹے بھرتی ہوئی کاریں کہاں دیکھی تھی؟ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اس کا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو دنیا کی بھی ساری بہاریں عطا فرما دی، کوئی خوبی نہیں رہنے دی جو آپ کی امت کو عطا نہ کی ہو۔ پہلے دور کے لوگوں نے کہاں یہ ٹیلی فون کا نظام دیکھا تھا، موبائل کی دنیا کہاں دیکھی تھی، انٹرنیٹ کی دنیا اور یہ مواصلات کا نظام کہاں انہوں نے دیکھا، سوچا بھی نہیں تھا اس کا۔ پوری دنیا پہ بادشاہت کرنے والوں نے بھی یہ نعمتیں نہیں دیکھیں جو آج ایک عام انسان کو حاصل ہیں۔ کیوں بھی ہے یہ نہیں؟ کھانے پینے کی نعمتیں دیکھ لیں، اتنی کھانوں کی لسٹیں کسی کتاب میں آپ کو پرانی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ کیوں جی ملیں گی؟ نہیں ملیں گی۔ ہے لباس کی نعمتیں دیکھ لیں اور ضروریات زندگی دیکھ لیں، چلیے مکانوں کی خوبصورتیاں دیکھ لیں، ہاں جنت نظیر بنا کے رکھ دیا یہاں دنیا پر۔ اللہ کے محبوب نے حکم فرمایا جدادیں نہ بناؤ، کیونکہ جب جدادیں بناؤ گے تو دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے، تو جدادیں بنانی آخرت میں بناؤ۔ اور پھر فرمایا اگر بنا لو تو بیچنا نہ، اور پھر فرمایا کہ اگر بیچ دو تو فوری لے لینا، کیونکہ اس مال میں برکت نہیں ہے، یہ بڑی جلدی ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ مٹی ہو گیا، تو مٹی کے اوپر لگا دو، جلدی کر لو، پھر دیر نہ کرنا اس کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ مگر پہلی بات فرمائی کہ بناؤ نہ، اور ساتھ اس کی وجہ بتا دی کہ تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے، آخرت کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ تو وہاں پر جو سونے چاندی کے محلات ہیں پھر ادھر تصور نہیں جائے گا، بس یہی ذہن میں آئے گا یہی ہے جی نیلے پیلے جو ہم نے گھر بنا لیے، بس یہی ہے جی جنت۔ میں یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ گارے مٹی کا سودا ہے۔ اور جو جنت میں تمہارے محل ہیں فرمایا وہ تو مشک، کستوری اور سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، خیر کثیر عطا کر دی محبوب ہم نے آپ کو، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو بھی دنیا کی نعمتیں عطا کی۔ گیس کی سہولت ہے، یہ کیا کیا معدنیات اور زمین سے کیا کچھ نکلتا ہے، فضا کے اندر کیا طاقت ہے، کتنے انسانوں کو لے کر جہاز جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پہلی امتوں کو ہم نے نہیں دیا، یہ صرف آپ کی امت کو عطا کر رہے ہیں۔ ماں کو جس بیٹے سے پیار ہوتا ہے نا، وہ اسکول جاتا ہے نا تو ماں کیا کرتی ہے، اس کے لیے روٹیاں بوٹیاں وہ چھپا کے رکھتی ہے، میرے منع نے آنا ہے، چھندے نے آنا ہے۔ چھندا ہے آپ میں سے کوئی؟ بھائی میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے، روٹین میں ہی ہے سب۔ چلو ہاں، تو ماں کا جو لاڈلا بیٹا ہوتا ہے اس کے لیے چیزیں کھانے پینے کی چھپا کے رکھتی ہے، میرے بیٹے نے آنا ہے، اسکول سے آنا ہے، لاڈلے نے آنا ہے، میں نے اس کو کھلانی ہے یہ چیزیں، پھر دوسروں سے چھپا کے اس کو دیتی ہے۔ یہ اس کی محبت ہے۔ تو حق تعالیٰ کو بھی اپنے محبوب کی امت سے محبت ہے، پہلی امتوں کو ان نعمتوں کا راز بھی نہیں بتلایا، سب کچھ چھپا کے رکھا، کسی نعمت کو زمین میں چھپا کے رکھا، کسی نعمت کو فضا میں چھپا کے رکھا، اور جب امت محمدیہ آئی تو راز سے پردے ہٹا دیے اور ساری نعمتیں محبوب کی امت کو دے دی۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ تو ہمیں تو پھر زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے،
ہمیں تو زیادہ اس کی فرما برداری کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں کیا سے کیا کچھ دے رکھا ہے، لیکن ہم ہو گئے نہ شکرے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قُتُورًا، قرآن بھی کہتا ہے انسان ہے فطرتی طور پر نہ شکرہ ہے۔ 100 نعمتیں ملے، بس ایک تکلیف آئے تو تکلیف کی بات کرے گا، مر گئے جی مر گئے جی مول صاحب مر گئے جی، بس مہنگائی بہت ہے جی مر گئے جی مر گئے، او ہو گیا جی فلاں ہو۔ بھئی جو پیچھے جو 99 نعمتیں ہیں ان کی بھی تو بات کرو نا۔ اللہ نے یہ کچھ دے رکھا ہے، عزت دی ہے، اولاد دیا ہے جی، اولاد دی ہے، رزق دیا ہے جی، سٹیٹس دیا ہے، کیا سے کیا کچھ دے رکھا ہے، اس پر بھی تو شکر ادا کرو۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔